السلام علیکم خواتین حضرات۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آج کا جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس وقت کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے، کہیں کہیں ہے ہی نہیں ہے، اس کو مار مور دیا ہے۔ کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ یار اس ملک میں کون ہے جو صحیح کام کر رہا ہے، کون سا ادارہ ہے، کون سا بندہ صحیح ہے، کون سا عہدہ صحیح ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کس کے حق میں بات ہو رہی ہے، کس کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب وہی کل کافی دن سے پیشی لگی ہوئی تھی عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی۔ تو کل چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں آپ نے سب نے سنے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک غلطی نہیں ہے، کئی غلطیاں ہیں اس میں۔ اور اس وقت ہمارے جج جو ہمایوں دلاور صاحب تھے انہوں نے فیصلہ دیا ہر حال میں، مطلب وہ حکومت جانے سے پہلے انہوں نے فیصلہ دیا، مطلب لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جلدی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ ہمایوں صاحب کا اپنا کیا موقف ہے، انہوں نے بہرحال سزا دے دی ہے۔ تو اب چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس پر انہیں بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ بڑا کلیئر ان کو کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ اس کیس کو دوبارہ ری رائٹ کریں، سنیں اور دیکھیں کہ اس پہ کیا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے کوئی پراپر فیصلہ نہیں دیا اس کا، جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو صحیح نہیں کیا، تو پھر ہم خود 2 بجے بیٹھیں، یہ سارے فراقین جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ اچھا، ایک اور بات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف پی ٹی آئی چیئرمین نے آلریڈی ایک درخواست دے دیا کہ مجھے ان کی عدالت میں اپنے کوئی کیس کی پروسیڈنگ نہیں کرانی، مجھے لاہور بھیج دیں یا پشاور بھیج دیں۔ ٹھیک ہو گیا ہائی کورٹ۔ اب آج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور کل کی ان کی جو ریمارکس انہوں نے 2-4 دیے ہیں، وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ مندو خیل بھی جج ہیں اور مظاہر نقوی بھی ہیں، پورا بینچ ہے، ان سب نے آلموسٹ اسی طرح سیم کمنٹس کیے ہیں۔ اب یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کون بات کر رہا ہے، یہ ججز صحیح بات کر رہے ہیں۔ اگر عوام کا ریاکشن دیکھیں تو عوام اس پہ بڑی خوش ہے، عوام امید لگا کے بیٹھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور یہ پورا بینچ ہے کوئی اچھی خبر سنائیں گے آج، یعنی 24 اگست کو۔ اور اس سے پہلے جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے تو کل مریم نواز، عظمیٰ بخاری اور اس طرح سے خود نواز شریف صاحب اور اس طرح سے بہت سارے لوگ وہ اپنے ٹویٹس میں اور اپنے بیانات میں جملے کس رہے ہیں، ایک طرح سے تنقید کر رہے ہیں اور ایک طرح سے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کس کو، چیف جسٹس صاحب کو، موجودہ چیف جسٹس صاحب جو کہ 16 سپٹمبر تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہوگا، اور کون صحیح ہے کون غلط ہے، ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ وہی بات ہے، قانون نہیں پتہ، قانون کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا میڈیا خیر سے میں آپ لوگوں کو درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے اندر اخلاقیات 0 لیول پہ چلی گئی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے، کس کا کیا ایجنڈا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں ہمارے میڈیا والے۔ بہرحال دوسری خبر کی طرف یہ آ جائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین آج دوسرا ون ڈے کھیلا جائے گا، سیم گراؤنڈ ہے، سیم پچ ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گی افغانستان، نہیں تو مزہ نہیں آتا یار۔ جیسے اس دن پاکستان ٹیم نے شروع میں اپنی وکٹیں گنوائی ہیں تو ہم سب کو لگ رہا تھا کہ ہم تو گئے۔ بہرحال پچھلے میچ کی پرفارمنس سے پاکستان میں تو جو ہوا سو ہوا، انڈیا میں بہت باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی پیس اٹیک کی۔ تو ایک طرح سے پوری دنیا میں پاکستان نے کہ چھوٹی ٹیم تھی، اور لیکن پھر بھی اتنا جلدی ڈھیر ہو جائے گی افغانستان، یہ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اور ایک اور گفتگو، اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے ان کے اوپر میمز بن رہی ہیں، کچھ لوگ ان کو شاباشی دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو تنقید کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے دو، یعنی وہ ایک ان کی اپنی سٹوری چلی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو نکالا ہے اور دوسرے کو لگایا، دوسرے نے جوائن کرنا چھوڑ دیا، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اب ایک نیا ٹوسٹ انہوں نے یہ ڈالا ہے، انہوں نے کل الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ بھائی اسمبلیاں میں نے توڑی ہیں وزیر اعظم کے کہنے پر، تو اب میں الیکشن کی ڈیٹ کے لیے مشاورت کرنا چاہتا ہوں، آپ کل میرے پاس آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، الیکشن کمیشن نے ایک نئی ڈرامے بازی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے
سارے اسٹیک ہولڈر سے یعنی کہ جتنے پارٹیز ہیں ان کے سربراہان سے انہوں نے خط لکھ دیے ہیں اور دن طے کر لیے ہیں کہ کس دن ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کس دن آپ ہم سے مل لیں، کس دن آپ سے مل لیں. اور پی ٹی آئی چیئرمین کو کل بلا لیا، یعنی وہ تو ہے ہی جیل میں، ان سے تو ملاقات ہوگی نہیں. آصف زرداری کو 27-28 اگست کو بلا لیا، فضل الرحمان کو بلا لیا، شہباز شریف کو بلا لیا. اس طرح سے جی سارے لوگوں کو بلا لیا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے یہ سب کہ ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کب کروانے ہیں. اور یہ سب ہوا ہے جب صدر پریزیڈنٹ عارف الوی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، آؤ نہیں تو میں ڈیٹ دیتا ہوں. اور اب آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں اب یہ بات صدر عارف الوی کو یاد بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ نہیں، کہ جو پریزیڈنٹ کا جو ایک حق ہے یا اس کی پاور ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یعنی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے، جو کہ پہلے بھی دی تھی اور نہیں سنی گئی تھی. وہی بات ہے کہ قانون نہیں ہے. تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پچھلی اسمبلی نے ماشاءاللہ سے ایک ایسا قانون پاس کرایا ہے جس میں پریزیڈنٹ کی پاور ہی ختم ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے ڈیٹ دینے کی. تو اب الیکشن کمیشن ایک نیا دھماکہ کرے گا اور یا تو خود جائے گا نہیں پریزیڈنٹ عارف الوی کی کال پہ، یا پھر ان کو بس جواب دے دے گا، سر آپ کس حیثیت سے ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم تو آپ کے باؤنڈ رہے ہی نہیں ہیں، اب ہم آل ان آل ہیں. قانون دیکھیں کیسا پاس ہوا ہے پاکستان میں، یعنی قانون ہے ہی نہیں ہے لیکن قانون کیسا پاس کرا لیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی صرف ڈیٹ دے سکتا ہے اور کوئی ڈیٹ دے ہی نہیں سکتا. واہ، اس رول کو پاس کرانے والوں کو بھی سلام ہے. تو دیکھتے ہیں جی، آج کا دن بہت اہم ہے سیاسی ماحول کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی. دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے.